سورۃ المعارج کی آیت نمبر 36 سورہ معارج کا دوسرا رکوع اور 29ویں پارے کا 8واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ، تو ان کافروں کو کیا ہوا، آپ کی طرف تیز نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت کافروں کی ایک جماعت کے بارے میں نازل ہوئی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد حلقے باندھ کر گروہ کے گروہ جمع ہوتے تھے اور آپ کا کلام مبارک سنتے اور اس کو جھٹلاتے اور استہزاء کرتے، مذاق اڑاتے اور کہتے کہ اگر یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تو ہم ضرور ان سے پہلے اس میں داخل ہوں گے۔ ان کے لیے یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ ان کافروں کا کیا حال ہے کہ آپ کے پاس بیٹھتے بھی ہیں اور گردنیں اٹھا اٹھا کر دیکھتے بھی ہیں، پھر بھی جو آپ سے سنتے ہیں اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ، تو ان کافروں کو کیا ہوا، آپ کی طرف تیز نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ، داہنے اور بائیں گروہ کے گروہ۔ أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ، کیا ان میں ہر شخص یہ طمع کرتا ہے کہ چین کے باغ میں داخل کیا جائے؟ یعنی کیا ان میں سے ہر شخص یہ امید رکھتا ہے، یہ لالچ رکھتا ہے، یہ طمع کرتا ہے کہ ایمان والوں کی طرح یہ بھی جنت میں داخل ہوگا؟ کلا، ہرگز نہیں۔ انا خلقناہم مما یعلمون، بے شک ہم نے انہیں اس چیز سے بنایا جسے وہ جانتے ہیں، یعنی نطفے سے، پانی کی ایک بوند سے، جیسے سب آدمیوں کو پیدا کیا۔ تو اس سبب سے کوئی جنت میں داخل نہ ہوگا، اس لیے جنت میں داخل نہ ہوگا کہ وہ پانی کی بوند سے بنا ہے، بلکہ جنت میں وہی داخل ہوگا جو ایمان لایا ہے۔ ایمان پر موقوف ہے جنت میں داخل ہونا۔ فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون، تو مجھے قسم ہے اس کی جو سب مشرقوں سب مغربوں کا مالک ہے کہ ضرور ہم قادر ہیں۔ سب مشرقوں اور سب مغربوں سے کیا مراد ہے؟ یعنی سورج کی ہر جائے طلوع اور ہر جائے غروب کا۔ سورج 365، جس طرح 365 دن ہیں سال کے، تو اس پورے سال میں سورج کے طلوع ہونے کے 365 مقامات ہیں۔ تو مشرق اس مقام کو کہتے ہیں جہاں سے سورج طلوع ہو، اور مغرب اس مقام کو کہتے ہیں جہاں سورج ڈوب جائے۔ تو ڈوبنے کے بھی سورج کے 365 مقامات ہیں۔ ہر دن کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے، 1 منٹ کا یا آدھے منٹ کا طلوع میں غروب میں فرق روزانہ پڑتا ہے۔ تو اس اعتبار سے مشرق اور مغرب کی جمع کو لایا گیا۔ سورج کے طلوع ہونے کی ہر جگہ کا اور غروب ہونے کی ہر جگہ کا جو مالک ہے اس کی قسم۔ یا پھر مراد یہ ہے کہ ہر ستارہ، دنیا میں جتنے ستارے ہیں، جتنے سیارے ہیں، تو ہر ستارے کے مشرق اور مغرب کا جو رب ہے اس کی قسم۔ مقصد اپنی ربوبیت کی قسم یاد فرمانا ہے۔ فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون، تو مجھے قسم ہے اس کی جو سب مشرقوں سب مغربوں کا مالک ہے۔ انا لقادرون، کہ ضرور ہم قادر ہیں، علی ان نبدل خیرا منہم، کہ ان سے اچھے بدل دیں۔
اس طرح کہ انہیں ہلاک کر دیں اور بجائے ان کے اپنی فرما بردار مخلوق پیدا کریں، ہم اس پر قادر ہیں۔ وما نحن بمسبوقین، اور ہم سے کوئی نکل کر نہیں جا سکتا اور ہماری قدرت کے احاطے سے باہر نہیں ہو سکتا۔ فذرہم یخوضوا ویلعبوا، تو انہیں چھوڑ دو ان کی بےہودگیوں میں پڑے اور کھیلتے ہوئے، حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، یہاں تک کہ اپنے اس دن سے ملیں جس کا انہیں وعدہ دیا جاتا ہے، یعنی وہ دن جو عذاب کا دن ہے، اس دن سے یہ ملیں، اس وقت تک انہیں ان کے کھیل میں چھوڑ دو۔ یوم یخرجون من الاجداث سراعا کأنہم الی نصب یوفضون، جس دن قبروں سے نکلیں گے جھپٹتے ہوئے، گویا وہ نشانوں کی طرف لپک رہے ہیں، یعنی میدان محشر کی طرف تھوڑی تیزی سے وہ قبروں سے نکل کر میدان محشر کی طرف بھاگیں گے، گویا وہ نشانوں کی طرف لپک رہے ہیں، جیسے جھنڈے والے اپنے جھنڈے کی طرف دوڑتے ہیں۔ خاشعۃ ابصارہم، آنکھیں نیچی کیے ہوئے، ترہقہم ذلہ، ان پر ذلت سوار ہوگی۔ ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہ ہے ان کا وہ دن جس کا ان سے وعدہ تھا، یعنی یہ قیامت کا دن ہے جس کا ان سے وعدہ تھا دنیا میں، اور وہ دنیا میں اس کو جھٹلاتے تھے۔ سورہ معارج کا درس مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔